الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک روایت کہہ لیں کہ بلکہ دو روایتوں کو جوڑ کے جو ایک بیان کیا جاتا ہے یا کچھ بھی کہہ لیں گے جو ہمارے ہاں مشہور ہے، بعض ہمارے احباب دوست بھائی اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اندر پوچھا بھی جاتا ہے اور بعض حضرات علماء کرام نے اس پہ باقاعدہ کام بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا، لیکن کیونکہ بہت زیادہ یہ مشہور چیز تھی اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے میں اس کو ذکر کروں. وہ روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگاتا ہے کہ جس کے سائے میں اگر عربی نسل کا بہترین گھوڑا 1 سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. تو یہ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کے اندر اور الحمدللہ لا الہ الا اللہ مشہور زیادہ سبحان اللہ کے حوالے سے کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ایک عربی نسل کا گھوڑا اس کی سائے میں دوڑتا رہے 1 سال تک بھی تو وہ اس کا سایہ ختم نہیں کر سکتا. اتنا بڑا وہ درخت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کے کہنے کے بدلے میں لگائے گا. تو یہاں یہ چیز 2 چیزیں ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ ذکر کریں گے کہ کچھ کلمات جن کا احاطہ تو میں یہاں پہ نہیں کر سکتا اپنی شارٹ ویڈیو میں، لیکن اتنا کہہ دوں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اس کا ذکر کیا کہ اگر کوئی یہ کلمات کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگائے گا. ٹھیک ہے. ان میں ایک روایت جو ہے وہ سنن ترمذی کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. یہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کی اور فضیلت بھی ہے، لیکن یہ ایک فضیلت بھی سنن ترمذی میں بھی ہے اور دیگر کچھ حدیث کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے. ایک اور روایت جو مجموع الزوائد میں ہے، مسند احمد میں ہے اور دیگر کتب میں بھی کچھ تفصیل کے ساتھ کچھ شارٹ کٹ یہ روایت موجود ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم یہ جملہ کہا تو اس کے لیے جنت میں درخت لگے گا. نبات لہ غرس فی الجنہ. جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا ذکر تھا، اس روایت میں سبحان اللہ العظیم کا ذکر ہے. ایک اور تیسری روایت ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتب میں بھی بعد میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں درخت لگا رہا تھا، تو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تو کیا لگا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ قلت غراسا لی، کالا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو درخت لگا رہا ہے، آیا میں تجھے اس سے بہتر درخت کی طرف تیری رہنمائی نہ کروں؟ یہ جو تو درخت لگا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر درخت کی طرف میں تیری رہنمائی نہ کروں؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ میری رہنمائی کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان میں سے ہر ایک جملے کے بدلے میں جنت کے اندر ایک درخت لگے گا. وہ چیز جو میں نے ذکر کی، سبحان اللہ بھی، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ان میں سے ہر ایک درخت کے بدلے میں، ہر ایک کلمے کے بدلے میں جنت میں درخت لگے گا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور دیگر کچھ حدیث کے کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے. اب یہاں پہ غور کریں کہ روایت کے اندر احادیث میں یہ چیز تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ دیگر کلمات کے بارے میں یہ کہا، یہ فرمایا کہ جو یہ کہے گا اس کے لیے جنت میں درخت لگے گا. لیکن ان روایات میں مخصوص جو درخت ہے کہ 1 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے میں دوڑے، اس کی تحدید یہاں پہ نہیں ہے. مطلب روایت تو بالکل درست ہے کہ جنت میں درخت لگے گا، لیکن وہ کیسا درخت ہوگا اس کی تحدید یا مسافت کہہ لیں اس کی کہ گھوڑا جو دوڑے گا اس کے نیچے یا کس طرح کا درخت ہوگا اس کی ڈیٹیل یہاں پہ نہیں ہے. اب دیکھیں دوسری روایت جس میں ڈیٹیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے.
اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا، کہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے، اگر ایک گھوڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک دوڑتا رہے. ٹھیک ہے، یہاں اتنی چیز ذکر ہے، لیکن صحیح مسلم و دیگر جو مسند احمد و دیگر بعض جو روایات ہیں ان کے ساتھ یہ بھی الفاظ کا اضافہ بھی موجود ہے بعض کتب حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تو اتنا ہی ہے کہ 100 سال تک راکب جو ہے وہ اس کے سائے میں دوڑتا رہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو دیگر روایات ہیں ان میں ڈیٹیل بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 100 سال تک گھوڑا یعنی راکب جو ہے وہ اس کے سائے میں دوڑتا رہے اور اس کو وہ قطع نہ کر سکے. مطلب کہ 100 سال تک بھی اگر اس کے سائے میں دوڑے تو وہ اتنا بڑا اس کا سایہ ہے، اتنا بڑا سایہ اس درخت کا کہ وہ اس کو قطع نہیں کر سکتا، مسافت اس کی قطع نہیں کر سکتا 100 سال تک دوڑنے کے باوجود بھی. تو یہ ڈیٹیل کے اندر بعض روایات کے اندر یہ اضافہ بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ بات وہی آ گئی کہ جنت میں ایک درخت ہے اور جس کا سایہ اتنا زیادہ کہ 100 سال تک اگر ایک جو ہے وہ گھوڑ سوار اگر دوڑتا رہے اس کے نیچے تو وہ اس کا سایہ قطع نہیں کر سکتا. شارحین حدیث نے یہاں پہ اس درخت کا نام طوبہ فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس درخت کا جو نام ہے یہ طوبہ ہے، اور بعض روایات سے وہ اس کو مینشن بھی کرتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے کہ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اگر اس کے نیچے، یہ بعض میں جیسے ذکر کیا کہ بعض جگہ یہ روایت شارٹ کٹ ہے، جیسے یہاں پہ بعض جگہ یہ روایت جو ہے وہ تفصیل سے ہے جس میں وہ قطع کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور بعض جگہ پہ وہ عربی نسل کے اچھے گھوڑے کا بھی ذکر ہے، یعنی مختلف روایات جو جب جوڑیں تو اس کا یہ مفہوم ہے جو میں نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، تو شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ طوبہ کا مخصوص درخت ہے. پھر اس کی انہوں نے ڈیٹیل بھی ذکر کی. ٹھیک ہے، حدیث کی ضمن میں کہ وہ اتنا بڑا درخت ہے جس کی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن یہاں جو ہم نے اس چیز کو ذکر کیا اپنا موضوع بحث بنایا وہ یہ کہ وہ سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ الحمدللہ کی جو روایات ہیں جنت میں درخت لگے گا وہ ایک الگ روایات ہیں، اور دوسری طرف یہ جو روایات ہیں جن میں یہ چیز ذکر ہے کہ ایک درخت لگے گا جس کا سایہ اتنا بڑا وہ ایک الگ سے روایات ہیں. ٹھیک ہے، درخت واقعی ہوگا لیکن وہ جو سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ کی تحدید اس کے اندر اس طرح کی تحدید نہیں ہے. لہٰذا آپ جب اس کی فضیلت ذکر کریں تو یہ بے شک ذکر کریں کہ جو سبحان اللہ یا یہ کلمات جو پڑھے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درخت لگائے گا. بالکل صحیح روایت ہے. ہاں، پھر ساتھ یہ الگ سے ذکر کر دیں کہ جنت کے اندر بعض درخت ایسے بھی ہیں کہ جس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 100 سال تک اس کے نیچے سوار دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو وہ قطع نہیں کر سکتا. لیکن دونوں کو ملا کے ایک کا ہی مفہوم اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا کہ سبحان اللہ جو کہے گا اس کے لیے جنت میں درخت لگے گا اور وہ درخت ایسا ہوگا کہ جس کا سایہ 100 سال تک بھی قطع نہیں ہو سکتا. یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ درست نہیں رہے گا. اس دونوں کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے ایک ہی اس روایت کا حصہ بنا دینا، اس سے احتیاط کیجیے. ہاں، الگ الگ جیسے میں نے ذکر کیا اس کو ڈیٹیل میں ذکر کریں، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ وہ جو درخت ہوگا سبحان اللہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس سے بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا یا اس کی کیا ڈیٹیل ہوگی، لیکن روایات میں اس کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں درخت لگانے کی توفیق دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ذکر اذکار کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی الامی.